وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ پھینک دیا جائے گا۔ اب یہ جو مروجہ جشن ہے یا تیسری عید کا اسلام میں تصور ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے نبی کی حدیث کی روح سے یہ واجب الرد ہے۔ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہ کرو؟ بھئی اس حدیث میں لکھا ہوا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اب اگر کوئی کہے اس میں اس جشن کا تو نہیں یا اس عید میلاد کا تو نہیں، یہ تو اس طرح ہوا کہ شریعت مطہرہ نے اصول بیان کیا، لا تنکحوا المشرکات، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ شریعت اصول بیان کرتی ہے، جزیات پہ اس اصول کو منطبق کیا جاتا ہے، فٹ کیا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ کہے فلانی مشرکہ جو عورت ہے جس کا نام یہ ہے، اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے تو منع نہیں کیا، دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ فلانی سے نکاح نہ کرو۔ بھئی شریعت اصول بیان کرتی ہے، شریعت نے جب یہ اصول بیان کر دیا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، اب اگر وہ مشرکہ ہے اس کا کوئی بھی نام ہے تو قرآن میں تجھے نام نہیں ملے گا، قرآن میں نام نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز دین میں نہیں اسے دین سمجھ کے دین میں گھسیڑا جائے وہ واجب الرد ہے۔ اب کوئی کہے یہاں جشن دکھاؤ یا عید میلاد دکھاؤ کہ منع ہے، تو یہ چھوٹی سوچ کی دلیل ہے، کم علمی اور جہالت کی علامت ہے۔ شریعت اصول بیان کرتی ہے، جزیات کا حکم اس اصول کی روشنی میں معلوم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، واجب الرد ہے۔ اور دین میں تو یہ ہے نہیں، اگر دین میں ہوتا تو قرآن کریم میں ہوتا، اگر دین میں ہوتا نبی کی احادیث اور فرامین میں ہوتا، اگر دین میں ہوتا حضور اپنے سے پہلے انبیاء کے ولادت کے ایام پر یا اپنی ولادت کے دن پر اس قسم کا جشن کرتے جیسا ہمارا معاشرہ کر رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلیفہ بنے، کم و بیش 2 سال خلافت کی مدت ہے، اور خلیفہ وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جس کی خلافت کے واضح اشارے اپنی حیات طیبہ میں دے دیے، نبی کے سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، نبی کے غریبی و امیری کے ساتھی، جوانی و پیری کے ساتھی، امن اور جنگ کے ساتھی، امید اور ترنگ کے ساتھی، گدائی اور بادشاہی کے ساتھی، مستی اور پارسائی کے ساتھی، رنج و راحت کے ساتھی، حزن و مسرت کے ساتھی، اللہ کے نبی کے غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی۔ تو حضرت ابو بکر نے نہیں کیا تو ہمارے لیے کیا جواز ہو سکتا ہے؟ ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانِ خلافت آیا، 10 سال پہ مشتمل ہے، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ ان کے بعد حضرت عثمان کا زمانِ خلافت آیا، کم و بیش 12 سالوں پہ مشتمل ہے، کوئی جشن نہیں ہوا۔ حضرت علی کا زمانِ خلافت آیا، کم و بیش 5 سالوں پہ مشتمل ہے، نبی کے نواسے حسن و حسین گزرے، انہوں نے نہ کیا۔ 1 صدی تک صحابہ کا دور رہا، ان سے کوئی ثبوت نہ ملا، پھر صدی تک تابعین کا دور رہا، انہوں نے نہ کیا، ائمہ مجتہدین نے نہ کیا۔ تو سمجھ لو جب ان تمام شخصیات اور اولو العزم ہستیوں نے نہیں کیا تو پھر یہ دین میں ہے ہی نہیں ہے، پھر یہ دین میں نہیں ہے۔ تو شرعاً درست نہیں، عقلاً بھی درست نہیں۔ آپ کہیں گے عقلاً کیسے درست نہیں؟ عقلاً ایسے درست نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرنے والے ہیں، انہوں نے حضور کی ایک ایک ادا کی حفاظت کی، اسے محفوظ کر کے امت کے حوالے کیا، محفوظ کر کے امت کے سپرد کیا۔ نبی کی کوئی ادا
امت سے اوجل نہیں ہے، انسانیت سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی قضائے حاجت کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کے کنگھی کرنے کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کے ناخن کاٹنے کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کے سرما لگانے کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کے مسواک کرنے کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کے سر کو تیل لگانے کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کے اکل و شرب کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو کیا، نبی کی نیند اور بیداری کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کی جلوت اور خلوت کی تفصیلات صحابہ نے محفوظ کر کے امت کے حوالے کی، اللہ کے نبی کے قضائے حاجت کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو بتایا۔ تو نبی کی کوئی ادا غیر محفوظ نہیں ہے۔ قضائے حاجت حضور پردے میں کرتے تھے، بولو براز پیشاب پاخانہ کسی کے سامنے نہیں کیا جاتا، چھپ کے کیا جاتا ہے۔ نبی کی شمائل کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، نبی کی سیرت کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، حدیث اور فقہ کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، آپ کو ساری تفصیلات ملیں گی۔ حضور جب بیت الخلاء میں جاتے تھے پہلے کون سا پاؤں اندر رکھتے تھے، بعد میں کون سا پاؤں اندر رکھتے تھے، دعا کون سی پڑھتے تھے، قضائے حاجت کے وقت نبی کا دایاں ہاتھ کہاں ہوتا تھا، نبی کا بایاں ہاتھ کہاں ہوتا تھا۔ حضور جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کے باہر نکلتے تو کون سا پاؤں پہلے باہر نکالتے تھے، بیت الخلاء سے بعد میں کون سا پاؤں باہر نکالتے تھے، دعا کون سی پڑھتے تھے۔ قضائے حاجت پردے میں کرتے تھے، جو کام نبی نے پردے میں کیا اسے تو صحابہ نے محفوظ کر کے امت کے سپرد کر دیا، صحابہ نے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا، صحابہ نے محفوظ کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ قضائے حاجت پردے میں ہوتی ہے، جلوس بازاروں میں نکلتا ہے، بولو براز پردے میں ہوتا ہے، جشن بازار میں منایا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے جو پردے میں کیا وہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی آ گیا، وہ تو سیرت کی کتابوں میں بھی آ گیا، وہ تو فقہ کی کتابوں میں بھی آ گیا، لیکن جلوس بخاری سے لے کے مشکات تک کسی حدیث کی کتاب میں نہیں۔ بخاری بھی خالی، مسلم بھی خالی، ترمذی بھی خالی، ابو داود بھی خالی، ابن ماجہ بھی خالی، مشکات بھی خالی، فقہ کی تمام کتابیں قدوری سے لے کے ہدایہ تک، شرح وقایہ سے لے کے کنز الدقائق تک اس سے خالی ہیں۔ سیرت کی تمام کتابیں شبلی نعمانی سے لے کر بڑے بڑے مورخین اور سیرت نگاروں کی لکھی ہوئی کتابوں تک ساری کی ساری کتابیں اس جشن سے خالی ہیں، جلوس سے خالی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر اللہ کے نبی نے کیا ہوتا یا نبی کے صحابہ نے کیا ہوتا تو جیسے نبی کی قضائے حاجت کا طریقہ اس امت سے اوچل نہ رہ سکا، یہ بھی امت کے سامنے ضرور آتا۔